آج ہم بات کریں گے جی پاکستان سینٹر آف آٹزم پہ، جو کہ کراچی میں بیسڈ ہے، اور واقعی نیورو ڈائیورسٹی اینڈ بینگ انکلوڈیڈ از سم تھنگ ویری نیو ٹو پاکستان. اگر آپ دنیا کے دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں، ترقی یافتہ معاشروں کی طرف دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک کی طرف دیکھیں، وہاں لوگوں کے لیے بہت ساری فیسلٹیز ہیں. بٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان، جہاں پہ محدود وسائل ہیں اور آبادی کے حوالے سے ہم ایک 5واں بڑا ملک ہے، ہمارے یہاں بچوں میں نیورو ڈائیورسٹی کے ایلیمنٹس زیادہ سے زیادہ نظر آ رہے ہیں. اور بالخصوص اگر آٹزم کی بات کی جائے، وی نیڈ مور انسٹیٹیوشنز لائک دا پاکستان سینٹر فار آٹزم. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں نجمہ آدم صاحبہ، ہو از دی ہیڈ آف آکوپیشنل تھراپی ڈپارٹمنٹ. بہت شکریہ نجمہ جی آپ کی موجودگی کا. اینڈ دا CEO آف پاکستان سینٹر آف آٹزم عالیہ بطول حیدری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو عالیہ فار بینگ ہیئر. عالیہ، کتنے عرصے سے منسلک ہیں آپ اس آرگنائزیشن سے، اور کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے. میں اس ادارے سے فرام دا ویری بگننگ منسلک ہوں. وی ہیو اسٹارٹیڈ ورکنگ سنس 2012. ڈاکٹر غفار بلو ہمارے چیئر پرسن ہیں، اور وہ اس کو ایک آرفن سبجیکٹ کہتے ہیں. 2012 میں جب ہم نے کام کرنا اسٹارٹ کیا، تو اب تو جیسے آپ نے نیورو ڈائیورسٹی کی اور نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز اور بہت ساری ڈسیبلٹیز کے حوالے سے کافی آرگنائزیشنس بھی ہیں، اور کافی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. جی، جس وقت ہم نے کام اسٹارٹ کیا تھا، اس وقت جو ہے اتنی زیادہ اویئرنیس نہیں تھی آٹزم کے حوالے سے. تو کافی جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکنیس تھی، کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز ہے. کیونکہ جب ہم کام کرنا اسٹارٹ کیا، ہمارے پاس جو بچے آ رہے تھے، ان کا ڈائگنوسس 6 سال 8 سال کے قریب ہوتا تھا، اور لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ کہاں جائے گا. جیسے ہر ادارے کے پیچھے کہیں نہ کہیں پیرنٹس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو پیرنٹس ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں. تو اس ادارے کے پیچھے بھی ایک پیرنٹ تھے، ان کی بچی کو ڈائگنوز کیا گیا 2011 میں آٹزم. اس وقت وہ 2.5-3 سال کی تھی بچی. اینڈ پیرنٹس پر پلاننگ کہ وہ باہر جا کے، جیسے آپ نے بتایا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ کافی ریسورسز اویلیبل ہیں، تو وہ بھی اپنی بچی کے لیے اویل کرنے کے لیے موو کرنا چاہتے تھے. اور وہاں اس آرگنائزیشن کا سمجھیں ایک سیڈ رکھا گیا 2012 کے اندر. اور اب ہمارے پاس 3 برانچز ہیں، اور جوہر میں ہے، PCHS کے اندر ہے 2 برانچز ہماری. اور وی آر کیٹرنگ 200+ کڈس. یعنی کہ اویئرنیس، اور اب جو اویئرنیس کی وجہ سے ارلی انٹرونشن کے بچے زیادہ آ رہے ہیں، جو کہ 1.5 سال، 1.25 سال، 2.5 سال، جہاں پہ آپ جب انٹروین کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ ریزلٹس بہت اچھے دے سکتے ہیں. بالکل صحیح. علی، جس طرح آپ بات کر رہی تھی نا، میرے خیال میں مجھے ایک اور فلاحی ادارے کا آج کل ایک ایڈ چل رہا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہار نہیں مانیں گے کیونکہ والدین ہار نہیں مانتے. اور واقعی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کسی بھی آزمائش پہ، کسی بھی مشکل گھڑی میں. لیکن جس طرح کہا ہے نا، ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل میں آسانی ہے، نہ صرف آپ کے اپنے لیے، بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کار خیر لینا ہو کہ کسی والدین کو اگر ایک ایسا بچہ جو آٹزم کا شکار ہے یا ڈاؤن سنڈروم کا شکار ہے، لیکن پھر اس کے توسط سے وہ وسیلہ بنتا ہے کتنی اور فیملیز، کتنے اور لوگوں کے لیے ایک ایسا سینٹر بنانے کے لیے جہاں پہ ان بچوں کی زندگیوں میں راحت لائی جا سکے. نجمہ جی، مجھے بتائیں، دیر از اے لاٹ آف اسٹگما دیٹ از اٹیچڈ ٹو آٹزم. ایگزیکٹلی آٹزم کیا ہے، اینڈ وائی از اٹ ڈائگنوز سو لیٹ؟ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اس کا پورا نام ہے، جس کو ہم ASD بھی کہتے ہیں شارٹ میں. اور یہ ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر کہلاتا ہے. سو بیسکلی برین کا اسٹرکچر تو اگر MRI کراتے ہیں، سم ٹائمز لوگ جا کر کے شاید برین میں کوئی چینجز ہے اسٹرکچر میں، تو وہ نارمل آتا ہے MRI. سو اسٹرکچر تو صحیح ہے، بٹ ہم اس کو ایکسپلین اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے اس کی برین کی وائرنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ طریقے سے ہوئی ہوئی ہے. سو جہاں تک آپ نے اسٹگما کی بات کی، تو کچھ سائنس ہوتی ہیں ارلی جس سے آئیڈینٹیفائی ہو سکتی ہیں، بٹ سم ٹائمز وہ اگنور بھی ہو جاتی ہیں. سم ٹائمز پیرنٹس شاید اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے، یا سمجھ پا بھی رہے ہوتے ہیں تو آس پاس کے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں، فیملی ممبرز، وہ ان کو سم ٹائمز خاموش کرا دیتے ہیں کہ شاید یہ تھوڑے عرصے میں ٹھیک ہو جائے، یا آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں. تو اب تو ماشاءاللہ سے جیسے ایلیا نے آپ کو بتایا کہ ارلی ڈائگنوسس ہونا شروع ہو گئی ہے، لوگ تھوڑے سے کنسرن ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو بھی بہت اویئرنیس ہو رہی ہے، تو ہم ارلی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. بٹ اسٹگما ہونے کی وجہ سے کافی ڈیلیز بھی نظر آتی ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ کے ریسورس سینٹر میں ایلیا جب بچے یا فیملیز آتی ہیں تو واٹ آر دی ایکسپیکٹیشنس، یعنی اس ارلی انٹرونشن سے، ٹریننگ سے، بچے کی سوشلائزنگ سے اس کی پرسنالٹی اور ڈیولپمنٹ میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ جی بالکل، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. کیونکہ جب پیرنٹس آتے ہیں تو ایک تو یہ ان کو میسج دینا کہ بچے کے ساتھ جو ہے آٹزم
ایک ڈس آرڈر کے طور پہ جڑا ہوا ہے، اور اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس کا جسے ہم کہیں کہ یہ ڈیزیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، بٹ اٹ از اے ڈس آرڈر اینڈ اٹ از مینیجیبل، جیسے کہ ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن مینیجیبل ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو پیرنٹس آتے ہیں جس وقت ان کی امید یہ ہوتی ہے، ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میرا بچہ صحیح ہو جائے گا؟ تو ایک تو یہ چیز کہ صحیح یا غلط کچھ بھی نہیں ہے، جیسے آپ نے نیورو ڈائیورسٹی کا جو ہے لفظ استعمال کیا، کہ جیسے ہمارے بالوں کے ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں، آنکھوں کے ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں، کلر ہمارا اسکن کلر ٹون ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ہم سب ایکسیپٹنس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آٹزم کے اندر ہوتا یہ ہے کہ سوشلائزیشن اینڈ کمیونیکیشن کا ڈس آرڈر ہے یہ، کہ بچہ اپنی بات دوسروں سے کرنا پسند نہیں کرتا، الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اس کے جو ارلی سائنز ہوتے ہیں اس میں آئی کانٹیکٹ کا نہ دینا، اپنے نام پر نہ رسپونڈ دینا، یہ بہت ارلی اس کے اندر ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہیئرنگ میں ایشو ہے کوئی، لیکن وہ اور زیادہ تر گرینڈ پیرنٹس یا فیملی ممبرز جو ہوتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہیئرنگ ٹیسٹ کروا لیں، لیکن وہاں پہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے چیز رک جاتی ہے، کیونکہ اگر ہیئرنگ صحیح ہے تو آڈیولوجسٹ یا ڈاکٹر کہتا ہے آپ کے بچے کا کان تو صحیح ہے، واٹس نیکسٹ، آگے کیا چیز ہے۔ اچھا، پھر اس کی ڈائگنوسس کیسے ہوتی ہے ایلیا؟ اس کی ڈائگنوسس کے لیے ہمارے پاس یا جہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں ڈفرینٹ اداروں کے اندر، سب سے پہلے وہ اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں، اور اس کے اسٹینڈرڈائز ٹول ہوتے ہیں انٹرنیشنلی، اس کے حساب سے کلینکل سائیکالوجسٹ 3 لیولز ہیں، مائلڈ، ماڈریٹ اینڈ سیویئر، اور یہ مدد کے حوالے سے درکار، کتنی مدد چاہیے ہوگی، کتنے عرصے تک، تھوڑی مدد چاہیے تھوڑا عرصہ مائلڈ آٹزم، تھوڑی زیادہ مدد چاہیے تھوڑے زیادہ عرصے تک ماڈریٹ، شاید فنکشنل اسکلز جو کہ روزمرہ کے اپنے بچے کام بھی نہ کر سکیں اور لائف لانگ ان کی ڈپینڈنسی ہو ٹریٹمنٹ کے اوپر یا تھراپیز کے اوپر، وہ جو ہے وہ سیویرٹی کی طرف بالکل صحیح۔ تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی ڈائگنوسس کب ہوئی ہے، کتنی سیویئر یا کتنی مائلڈ آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں، ان اینی کیس یو کین گو ٹو دا پاکستان سینٹر آف آٹزم۔ یہاں پہ ان کے پاس تمام ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، اسپیشلسٹ موجود ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں، اور خاص طور پہ اس وقت آپ کی اسکرینس پہ ہیں ان کی تمام تر ڈیٹیلس۔ اگر آپ آگے بڑھ کر ان بچوں کی مدد کرنا چاہیں، اس ادارے کی مدد کرنا چاہیں تو اٹ ول گو اے لانگ وے۔ آپ ان کو ڈونیشنز دے سکتے ہیں، عطیات اور زکوٰۃ کے لیے تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔ ایلیا، نجمہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی یہاں موجودگی کا۔ اٹ از اے بریلینٹ سروس ٹو کمیونٹی دیٹ یو گائز آر ڈوئنگ، اینڈ وی نیڈ مور سینٹرز آف ایکسلنس۔ جیسے ہم نے کہا کہ دا پروبیبلٹی آف مینی مور چلڈرن ہو مے ہیو آٹزم وہ زیادہ ہے ہمارے جیسے معاشرے میں، اور ہمارے یہاں ویسے ہی اگر ہم بات کر رہے ہیں میل نیوٹریشن کی، اسٹنٹنگ کی، آبادی کے حساب سے جب ہم ایک بڑا ملک ہیں تو ویسے ہی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ سو وی نیڈ سینٹرز لائک دیز، سو پلیز کم فارورڈ اینڈ سپورٹ دیم۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا۔